بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہے۔ اسلام چینل اردو کا یہ پروگرام تعلیمات، قرآنی احکامات اور شریعت مطہرہ پر مشتمل وہ تمام اصول جو بنی نوع انسان کے لیے کامیابی، عزت، عظمت اور وقار کا باعث بنتے ہیں، ان پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہمارے مسائل کے حوالے سے، ہمارے ایام کے حوالے سے اور ہماری زندگی میں پیش آنے والے دیگر معاملات کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک گزرا، آپ احباب نے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کیں، آپ نے روزے رکھے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ نے تراویح ادا فرمائیں، آپ نے صدقہ و خیرات کیا۔ یہ سارے وہ اعمال تھے جن سے قرب الہی میسر ہوتا ہے، اور یہی منشا اور مقصود تھا رسول رحمت تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا اور بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا پیغام دیا گیا۔ تمام انبیاء یہی پیغام لے کر اس بنی نوع انسان کے لیے کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی میسج اور پیغام کہ لوگوں کا اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ بحال ہو جائے، انسان خداجو اور خدا نما بن جائے، اس کے قلب و قالب میں انوار الہی سما جائیں اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ بن جائے جس کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے انبیاء تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام، صوفیاء اعظام، اسکالرز اور دین پر کام کرنے والے لوگوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ناظرین و سامعین محترم، کیا رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد ہم سے عبادات کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے صرف رمضان المبارک میں عبادت کرنی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات صرف رمضان المبارک میں کرنا ہے، اور ہم نے صرف اسی ایک مہینے میں اللہ کے قرب کے حصول کی کوشش کرنی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے انسانی زندگی کا۔ وہ تو صرف ایک ریہرسل کا، ایک ایکسرسائز کا مہینہ آتا ہے جس مہینے میں شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، اور انسان کو وہ دشمن پابند سلاسل ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک موقع ملتا ہے تاکہ وہ ایکسرسائز حاصل کر لے۔ کس کے لیے؟ باقی 11 مہینوں کے لیے۔ اور پھر یہ ماہ مقدس، ماہ شوال المکرم ہے، اور شوال المکرم کی بھی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی اسلامی احکامات میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے بھی بڑے عظیم احکامات موجود ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، اور یہ اسلامک کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ شوال المکرم میں جو اس کی سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے۔ اب عید کو یوم رحمت کہا جاتا ہے، عید کو یوم جزا کہا جاتا ہے، اور عید کے اور بے شمار نام ہیں، جن میں سے کچھ تو اس دن کو یوم رحمہ، یوم برکہ، عید الفطر اور یوم الجائزہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یوم الجائزہ یعنی انعام والا دن۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو سابقہ تھیں ان میں
جن امتوں کو عذاب ملا ہے وہ بھی یکم شوال المکرم کو ہی ملا ہے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو شوال کی یکم تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب ملا تو جمعرات کا دن تھا اور شوال کی یکم تاریخ تھی۔ اسی طرح عاد و سمود اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام ان کا یوم یہی ہوتا تھا، یعنی یکم شوال، لیکن دن مختلف ہوتے تھے، ڈے مختلف اور تاریخ یہی ہوا کرتی تھی۔ تو امت مسلمہ کو یکم شوال عید کا دن، کہ آپ کو اس دن کو رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو یوم الجائزہ کے طور پر، یعنی انعام کے طور پر، کس چیز کا انعام؟ کہ آپ نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھے، اس ماہ مقدس میں تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، آپ نے غریب پروری کا حق ادا کیا، آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں صبر اختیار کیا، اور اس صبر کی جزا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، یعنی شوال کی اس ماہ، جس مہینے میں اب ہم ہیں، اس ماہ مبارک کی جو یکم تاریخ ہے، اس کو یوم الجائزہ کے طور پر، یعنی انعام ملنے والا دن۔ تو دوستان محترم، اس ماہ مبارک میں یکم تاریخ کو عید مناتے ہیں۔ اب عید اس لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا کہ روزے ہم سے چلے گئے تو ہم اب خوشی منائیں، بلکہ خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹی ہیں، اللہ کی برکتیں سمیٹی ہیں۔ اور ہر قوم کو، اور مفتی کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جب قوم کو کسی چیز کا روکا جائے تو کوئی الٹرنیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو یہ ایک ایسا دن عطا کیا گیا کہ اس دن کو آپ اپنی سوسائٹی کے مطابق، اپنے معاشرے کے مطابق، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ اس دن اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، آپ ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا کچھ فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ وہ سارے کام جن سے شریعت نے روک کے رکھا ہے اس سے رکے رہیں، لیکن جن جن کاموں کی اجازت ہے وہ کام کریں۔ تو اس لیے یہ یوم عید، یوم برکہ اور یوم رحمہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح پھر اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکان کصیام الدہر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے پھر 6 روزے رکھے، گویا کہ وہ ہمیشہ کے لیے روزہ دار ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ متعدد کتب میں موجود ہے مختلف طرق کے ساتھ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو کہ روزے مکمل کرنے کے بعد جو 6 روزے شوال کے ہوتے ہیں، جس مہینے میں اب ہم ہیں، یہ اگر رکھے جائیں تو ہمارا پورا سال روزوں میں گزرے گا، ثواب کی حیثیت سے، ثواب کے اعتبار سے، اور اللہ کی بارگاہ سے انعام ملنے کے اعتبار سے۔ برادران اسلام، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پورا سال تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں جو آپ کوئی بھی نیکی کریں نا، ویسے بھی کوئی بھی نیکی کریں تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ تو رمضان کے جو 30 دن ہوتے ہیں، 23 یا 29، ان 30 دنوں کو اگر 10 کا ثواب ملے تو 300 دن بنتے ہیں، اور 6 دن یہ ہو جائیں تو 10 کے ثواب کے اعتبار سے 60 دن اس کے ہوں گے۔ تو جو قمری مہینہ ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب 6 دن کا شوال کے روزے رکھ لیے جائیں تو مکمل اس اعتبار سے 360 دن بن جاتے ہیں، 360 دن کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس سے ایک انسان یہ گمان کر سکتا ہے
کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ شوال المکرم میں جو 6 روزے ہوتے ہیں، ان 6 روزوں کا اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان 6 روزوں کو کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ ان 6 روزوں کو اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ایک دن کا ناغہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھا اور پھر کچھ دن نہ رکھا پھر رکھ لیا۔ کسی بھی اعتبار سے 30 شوال سے پہلے آپ 6 روزے کمپلیٹ کر لیں تو یہ شوال کے 6 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم کو رمضان المبارک کے دوران بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ روزے ضائع ہو جاتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، اور ان بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہمارا کوئی روزہ رہ چکا ہوتا ہے، تو جو روزہ ہم سے ضائع ہو گیا ہے اس کی قضا بھی ہم ان دنوں میں کریں تو اب ہمیں دونوں ثواب مل جائیں گے۔ ایک تو قضا روزے کا بھی ہمارا جو وہ ادا کرنا تھا وہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا ہمیں جو شوال کے 6 روزوں کی جو نسبت سے جو ثواب ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح دوستان محترم یہ کہ شوال کا مہینہ جو رمضان المبارک میں ہم سے کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں، تلاوت کلام اللہ شریف کے حوالے سے، اور جو کچھ کمیاں ہم سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں، جو خامیاں رہ جاتی ہیں، ان کو اس ماہ مبارک یعنی ماہ شوال المکرم میں ان سب کو پورا کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ شوال المکرم کا مہینہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی برکتوں کا باعث ہے کہ اس ماہ مبارک میں کو کہا گیا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا کہ حج کے اشہر معلوم ہیں، معلوم مہینے ہیں اس کے کچھ، اور ان میں سے پہلا مہینہ ماہ شوال ہے۔ ماہ شوال کی پہلی تاریخ سے اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کا احرام حج کا احرام تصور کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی اس سے پہلے احرام باندھ کر حج کا احرام باندھ کر جانا چاہے وہ حج کا احرام نہیں ہوگا۔ تو ماہ شوال جو ہے یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر شوال ہے، ذی قعدہ ہے، پھر حج کے پہلے 10 دن ہیں، تو یہ حج کے اشہر معلوم ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کو حج کا پہلا مہینہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اسی ماہ شوال المکرم میں حج کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے زاد راہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنی سواری کا انتظام کرتے ہیں، یعنی ٹکٹس وغیرہ ہمارا جو آج کے دور کے جو معاملات ہیں ان کا کرتے ہیں، اپنے خرچے اخراجات کے حوالے سے واپس لوٹنے تک گھر کے خرچے اخراجات کا اہتمام کرنا، وہ ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ مہینہ جس کو ماہ شوال المکرم کہتے ہیں یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں اس کو حج کا مہینہ تصور کرتے ہوئے عبادت کرے تو اس کو عبادت کا مزید ذوق ملے گا، چونکہ اس نے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں، اور جو خاص ایام ہوتے ہیں، جو خاص مہینے ہوتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بپتائیں، ان کی آرزویں، ان کی التجائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ماہ مبارک برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کچھ غلط قسم کی افواہوں پر کان دھرتے ہوئے اس میں شادی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ماہ شوال کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ ماہ شوال میں ہوا تھا،
اور پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو وہ رخصتی بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماہ شوال المکرم میں ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ تصور کر لینا کہ اس ماہ مبارک اس مہینے میں شادی نہ کی جائے یا کچھ اس طرح کے تصورات، یہ بالکل باطل خیالات اور باطل نظریات ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ماتحت لوگوں، اپنے جاننے والوں میں سے یا ان کے جو ماتحت لوگ تھے ان میں جب کسی کی کوئی شادی کی تاریخ متعین فرماتی تو اب شوال کا مہینہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرو، چونکہ اس میں برکتیں ہیں۔ شوال کے مہینے میں اگر آپ نکاح کریں گے تو اس میں برکتیں ہیں اور یہ آپ کے لیے رحمت کا بھی باعث بنے گا۔ تو ایک تو یہی بات ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر نکاح کیا جائے اس میں برکت ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ نظریات گھڑے ہیں کہ اس میں اگر شادی کی جائے تو وہ کسی نحوست کا باعث ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ، تو ان کی تردید بھی ہو جائے گی۔ تو دین اسلام تو وہ ہے جو ہمارے تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ اور صحابہ سے، پھر تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، اور پھر اس طرح بزرگان دین سے ہوتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کو من و عن اس طرح سمجھنا جس طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور دیگر ان پاکان امت نے جس طرح اس دین کو اختیار کیا اور اس پر عمل کیا اور اس پر چلتے رہے، وہی اصل دین ہے۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ نہ جانے اس میں کون سی نحوستیں ہیں، اس میں فلاں ہے فلاں ہے، ان پر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث ہی ہمارے پاس وہ ماخذ ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو استوار کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ تمسک اختیار کریں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی جب آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ تمسک رکھیں گے، انہیں اختیار کریں گے، انہیں پکڑے رکھیں گے۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن پاک ہے اور ایک میں اپنی عطرت، اپنی آل آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے اسوہ حسنہ کو آپ نے اپنانا ہے۔ تو قرآن پاک کو اور احادیث نبویہ کو، قرآن پاک کو اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمسک اختیار کرنا، پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو اگر کوئی یہ غلط فہمی پھیلائے کہ اس میں کچھ نحوست کی کوئی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طرح ہی ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں شادی کی جائے تو اس شادی میں برکتیں ہوں گی، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے گزارش عرض کی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اسی ماہ مبارک میں ہوا اور میری رخصتی بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ تو میں یہ بات اسی لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کا تدارک ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی نحوست والا مسئلہ ہے تو وہ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار فرمایا، اس میں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے جو عمل ہے اس پر جو ہمیشگی اختیار کی انہوں نے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عمل ہے۔ اسی پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے، چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہوئی ہے، اس میں ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، اس میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اس میں کتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ان مخلوقات میں سے اشرف ہونے کا اعزاز، اعلیٰ اور برتر ہونے کا اعزاز اے حضرت انسان آپ کو میسر ہے۔ اس لیے باقی کسی کو یہ حکم نہیں ملا کہ وہ عبادات میں اتنی محنت کریں اور اللہ کی طرف راجع ہونے کی کوشش کریں، صرف انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کو اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اس کی عبادت کرنی ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اور جس طرح اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد خاص ہے۔